اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وجبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادا، وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. وقد توازع عليه من غرته دنيا وباع حظه بالأرضة الأدنى وشرى خيته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه، وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك واستبح حرمه. اللهم فلعنهم لعنا وبنا وعذبهم عذابا أليم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مذموما شهيد، وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك
أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لما والاه وعدو لمن عاداه، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولده كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سير، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم. فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى Inshallah, 2 rakat prayer of the Ziyarat Arba'een, Qurbatan ilallah. Yaad Zainab ko jo Abbas ke bazu याद ज़ैनब को जो अब्बास के बाजू आए, देर तक आँख में बेसाख्ता आंसू आए, याद ज़ैनब को जो अब्बास के बाजू आए। क़ब्र असग़र पे घड़ी भर को चराग़ां तो हुआ, क़ब्र असग़र पे घड़ी भर को चराग़ां तो हुआ।
کربلا میں جو بھٹکتے ہوئے جگنو آئے، دیر تک آنکھ میں بے ساختہ آنسو آئے، مٹ گئی یاد سے تقدیر کے ماتھے کی شکن، مٹ گئی یاد سے تقدیر کے ماتھے کی شکن، ذہن میں جب علی اکبر تیرے گیسو آئے، دیر تک آنکھ میں بے ساختہ آنسو آئے، بڑھ کے لہروں نے قدم چوم لیے بچوں کے، بڑھ کے لہروں نے قدم چوم لیے بچوں کے، چاند مسلم کے جو کوفے میں لبے جو آئے، دیر تک آنکھ میں بے ساختہ آنسو آئے، کیوں نہ چومیں انہیں جنت کی ہوائیں مولا، کیوں نہ چومیں انہیں جنت کی ہوائیں مولا، ہونٹ میرے تیری دہلیز کو جب چھو آئے، دیر تک آنکھ میں بے ساختہ آنسو آئے، ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن، ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن، خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو
ساختہ آنسو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، صبا اسلامک سینٹر سین ہوزے میں 5 روزہ مجالس عزا بسلسلہ 40 سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی آج 5ویں اور آخری مجلس عزا آپ نشریاتی وسیلے پر سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ برنامے کے مطابق آپ کے علم میں ہے کہ ان 5 روزہ مجالس عزا کے لیے میں نے مختلف عناوین کا انتخاب کیا۔ ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عظمت پر قرآن حکیم اور احادیث رسول کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہم نے ان مجالس میں
عزاداری سید الشہداء کی عظمت اور اہمیت پر قرآن حکیم کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہم نے اخلاقی موضوعات کو بھی عنوان قرار دیا اور ان پر قرآن حکیم اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج بروز اربعین جو عنوان طے کیا گیا ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ ہے جو انہوں نے دربار یزید میں دیا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو شریکت الحسین بھی ہیں اور عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں، وہ بی جو نائبۃ الزہرا بھی ہے اور عابدہ آل علی بھی ہے۔ زینب بنت علی کہ جن کے لیے امام معصوم امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انتی بحمد اللہ عالمہ غیر معلمہ و فہمہ غیر مفہمہ، کہ شہزادی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ زینب بنت علی کہ جن کا مقام یہ ہو، وہ شہزادی جب خطبہ ارشاد فرمائیں یزید کے دربار میں تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس خطبے کی عظمت کیا ہے، کون سا منصب الہی ہے جس منصب الہی کو زینب بنت علی نے انجام دیا دربار یزید میں وہ خطبہ ارشاد فرما کر۔ کیونکہ آج کا دن روز اربعین امام حسین چاہت ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی کہ آج کے دن کو اس طریقے سے منایا جائے جو حق ہے عزاداری امام حسین کا۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے دن کے لیے موضوع کا انتخاب بھی ایسا ہو کہ جس کا براہ راست عظمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے تعلق ہو، اور وہ عنوان یہی ہے کہ کیا عظمت اور مصلحت ہے اس خطبے کی کہ جو بی بی پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی دا میسج بیہائنڈ بی بی زینب سرمن۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب شہزادی زینب نے یہ خطبہ دیا ہے تو اس خطبے کے کیا اثرات ہیں جو قیامت تک کے لیے پوری دنیا پر اور بالخصوص اسلامی معاشرے پر قائم ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے رموز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں، یقیناً قرآن حکیم کی آیت کا سہارا لینا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہیں تو ان کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن صامت کو وسیلہ بنانا لازم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک انعام کی 55ویں آیے مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں اعلان ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح سے آیات الہیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں، آیات الہیہ کو مفصل بیان کرتے ہیں تاکہ تم مجرموں کے چہروں کو پہچان لو، تاکہ مجرم پہچانا جائے۔ دیکھیے بڑی اہم آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات نے کہا کہ ہم آیات کو اس لیے تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم مجرموں کے چہروں کو پہچانو۔ آیات الہیہ کو کون سنائے گا؟ آیات الہیہ نبی کا کام ہے کہ آیتیں امت کے سامنے نبی بیان کرتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کلام الہی کو بیان کرنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ مجرم کون ہے، دنیا پہچان لے کہ باطل کدھر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر آیات الہیہ کی تلاوت کر کے
اگر کوئی کسی مجرم کے چہرے سے نقاب کو الٹ دے اور دنیا کے سامنے اس مجرم کے اصل چہرے کو آشکار کر دے تو یہ منصب کسی عام انسان کا منصب نہیں ہے. یہ منصب وہ ہے کہ جس منصب کو انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا ہے. یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ منصب وہی انجام دے سکتا ہے کہ جو حجت خدا ہو, اللہ کی حجت ہو. دیکھیے میں نے یہاں پر الفاظ کے استعمال میں احتیاط کو برتا ہے, یعنی وہ ہو کہ جو اللہ کی طرف سے عہدہ لے کر آیا. تو عہدہ صرف نبوت نہیں, صرف امامت تو نہیں, بلکہ یہ بھی ایک عہدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ اپنے وقت کے مجرم کو دنیا کے سامنے پہچانوا دے تاکہ قیامت تک وہ مجرم پہچانا جائے اور باطل اور حق کے درمیان فیصلہ ہو جائے. دیکھیے آج جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی حق کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہر کوئی اپنا اپنا اعمال نامہ لے کے جائے گا, فیصلہ اللہ کرے گا, ہم کیوں منصف بنے اور ہر کسی کے متعلق فیصلہ دیتے پھریں. دیکھیے یہ نظریہ وہ ہے کہ جہاں پر حق کو چھپایا جاتا ہے, یعنی حق کو بیان ہی نہ کرو. ضرورت کیا ہے حق کو بیان کرنے کی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ ہے, ابتدائے قرآن ہے, ورس نمبر 42 ہے. کس طرح سے قرآن نے بیان کیا کہ دیکھو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بالباطل, حق اور باطل کو ملا کے بیان نہ کرو, ملا کے پیش نہ کرو کہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی اچھے تھے اور وہ بھی اچھے تھے, بھائی ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حق اور باطل کو ملا کے پیش کرنا ہے. حق کو حق رکھو, باطل کو باطل رکھو. جو آج دنیا کی روش چل گئی ہے نا, اگر آپ ذرا سا سوشل میڈیا پہ نگاہ کریں تو ہر طرف یہی پھیلا ہوا ہے کہ بھائی حق اور باطل کو ملا دو اور ملا کے ایک نیا راستہ اختیار کرو, ایک لائٹر موڈ کی بات ہو, ایک ذرا سافٹ طریقہ ہو ریلیجن کو بیان کرنے کا تاکہ کسی کو برا نہ لگے, سب کے لیے قابل قبول ہو جائے. یاد رکھیں جو اس پالیسی پر عمل کرنا چاہتا ہے قرآن کو پڑھ لے, سورہ بقرہ کو پڑھ لے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق اور باطل کو ملا کے پیش نہ کرو. اور اگر تم نے ایسا کیا وقت تک تم الحق, تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم حق کو چھپا رہے ہو, حق کو پنہا کر رہے ہو. یعنی صرف حق کو بیان نہ کرنا حق کو چھپانا نہیں ہے. دیکھیے بڑی اہم منزل ہے, کیونکہ شہزادی زینب کے خطبے کی طرف ہمیں جانا ہے, بی بی زینب کے خطبے کے رموز کو مجھے آج بیان کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ میں ان آیتوں کا سہارا لے لوں. ان آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے, ان آیتوں کو وسیلہ بناتے ہوئے, ان آیتوں کو ذریعہ فہم بناتے ہوئے شہزادی زینب کے خطبے کے رموز تک ہم پہنچ جائیں کہ خالی حق کو بیان نہ کرنا حق کو چھپانا نہیں ہے, حق و باطل کو ملا کے بیان کرنا بھی حق کو چھپانا ہوتا ہے. قرآن اس سے روک رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں دو باتیں قرآن حکیم نے بتائیں. پہلی بات کہ آیت الہی کے ذریعے مجرم کی نشاندہی کر دینا, مجرم کو پہچانوا دینا کائنات کے سامنے, اور دوسرا جو حق اور باطل کو ملا رہا ہو اس کے سامنے علم احتجاج بلند کرنا اور بتا دینا کہ دیکھو حق و باطل کو ملاؤ نہیں, حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. دیکھیے ایک آیت سورہ انعام کی ہے, دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے. ان دونوں آیات مبارکہ کے منصب کو جو دربار یزید کے اندر قیامت تک کے لیے
ثابت کر دے اور ادا کر دے، اسے زینب بنت علی کہا جاتا ہے۔ یہ علی کی بیٹی کا معجزہ ہے، یہ علی کی بیٹی کا کمال ہے، کمال بصیرت ہے، کمال علم زینب بنت علی ہے کہ ایک آیت کو پڑھ کر ظالم کے چہرے کو پہچانوا دیا۔ تو اب اگر میں یہ کہوں کہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی دین نہیں آیا، یہی تو کہا نا یزید نے جب سر امام حسین کی بے حرمتی کر رہا تھا تو کیا شعر پڑھ رہا تھا کہ کوئی دین نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے رچایا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور اس کے بعد خاتم النبیین تک 1,24,000 انبیاء و پیغمبر اور رسولوں کی ساری محنت یہاں پر ضائع ہو جاتی ہے نہیں؟ کہ کہنے والا جو رسول کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی دین نہیں آیا، ادھر زینب بنت علی نے حمد الہی سے آغاز کیا، شان رسالت سے خطبے کا آغاز کیا، آیات قرآنی کو زینب نے پڑھنا شروع کیا اور بتا دیا کہ دین میرے نانا کے اوپر نازل ہوا، قرآن میرے گھر کے اندر نازل ہوا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس مقام پر جب زینب عالیہ نے بعد کربلا ایک مرتبہ پھر دین کو بچا لیا، پیغمبروں کی شریعتوں کو بچا لیا، پیغمبروں کی محنتوں کو بچا کے زینب بنت علی قیامت تک کے لیے محفوظ کر گئی، تو اب اگر میں کہوں کہ آدم کہیں گے زینب آپ پہ میرا سلام، نوح کہیں گے زینب آپ پہ میرا سلام، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کہیں گے زینب آپ پہ میرا سلام، محمد مصطفیٰ کہیں گے ہاں میری نواسی نے، ہاں زینب بنت علی نے، ہاں علی کی بیٹی نے دین کو بچایا، دین کو بچا کے لے گئی شام سے مدینے شہزادی زینب۔ اور آغاز کس طریقے سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد الہی سے دربار بھرا ہوا ہے، سفرا بیٹھے ہیں اور آپ دیکھیے کہ روم کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، اراکین حکومت بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ علی کی بیٹی آغاز کر رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی، ستم ہم نے اٹھائے، سب کچھ لٹا دیا زینب نے، پھر بھی حمد اللہ کی ہے۔ یعنی یہ ستم رسیدہ، ستم دیدہ حسین ابن علی کی دکھیاری بہن کہ جو بھائی کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کربلا کے اندر دیکھ رہی تھی وہ زینب بنت علی کہ جو بے پالان کے اونٹوں پر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام قافلہ پہنچا ہے، اور اس کے باوجود زینب کہہ رہی ہیں یہ ہے مقام صبر، یہ ہے آل محمد کے مقام رضا کہ پروردگار تیری رضا میں راضی ہیں، پروردگار جو قربانی بھی دینا پڑے وہ قربانی ہم دیں گے تیری رضا کی خاطر، ہم صبر کریں گے۔ پھر بھی زینب کہہ رہی ہیں سب کچھ لٹا دیا حمد اللہ کی ہے، سب کچھ قربان کر دیا حمد مالک تیری ہے، مالک ایک ہی دن میں نہ کتنے جنازے گھر سے اٹھائے، حمد تیری ہے، بھوکے پیاسے کربلا میں اور اس کے بعد نہ جانے کب تک اہل بیت پیاسے رہے، حمد تیری ہے۔ والصلاۃ علی جدی سید المرسلین، حمد الہی کے بعد شہزادی زینب نے ایک مرتبہ کہا میرے جد سید المرسلین پر صلوات ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے شہزادی زینب نے اپنی فتح کا اعلان کیا دربار یزید میں۔ ارے جس بات کو یزید چھپانا چاہتا تھا، آج تک تو یہی بتایا تھا نا کہ ہم ہی رسول کے جو ہیں وہ فیملی ممبرز ہیں، ہم ہی سب ہیں جو ان کے اقربا ہیں،
تو جب کہا ایک مرتبہ زینب بنت علی نے کہ میرے جد پر صلاۃ و سلام جو سید المرسلین ہیں، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے، تو ایک مرتبہ جو عیسائی نمائندے بیٹھے تھے، جو روم کے نمائندے بیٹھے تھے، جو اراکین حکومت بیٹھے ہوئے تھے جن کے علم میں نہیں تھا، انہوں نے کہا ارے آج تک تو یہ کہتا آیا تھا کہ خارجیوں نے خروج کیا، یہ تو اہل بیت رسول ہیں، یہ تو رسول کا خاندان ہے، یہ تو مستور کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ میرے نانا تھے۔ یعنی ایک خطبہ دے کر قیامت تک کے لیے ایک جملہ کہا والصلاۃ علی جدی سید المرسلین، اور قیامت تک کے لیے بنو امیہ کے اور یزید کے منصوبے کو ناکام بنا دیا علی کی بیٹی نے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت سے آغاز کیا، اس کے بعد قرآن کی آیت سے آغاز کیا، اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سورہ روم سے آیت کو انتخاب کیا، سورہ مبارکہ روم اور اس کی 10ویں آیت سے انتخاب کیا۔ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جہاں میں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی کہ منصب الہی جن کے پاس ہوتا ہے وہ ایک آیت سے باطل کے چہرے کو سے نقاب کو کھینچ لیتے ہیں اور مجرم کو پہچنوا دیتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ یہ منصب قرآن کے اندر ان کا ہے جو آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، یہ انبیاء کا منصب ہے، یہ اولیاء کا منصب ہے۔ زینب بنت علی نے کہا ہاں اگر حسین وارث انبیاء ہیں تو میں شریکت الحسین ہوں، ہاں اگر میرا بھائی آدم کا وارث ہے، نوح کا وارث ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کا وارث ہے، تو میں بہن زینب بنت علی اس منصب الہی کے تحت شریکت الحسین ہوتے ہوئے میں بیان کروں گی، میں آیات الہی کو بیان کروں گی، حق اور باطل کو بیان کروں گی۔ زینب بنت علی نے بتایا کہ دیکھو دنیا کے اندر سب سے اہم منصب یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلم سہنے کے بعد حق کو بیان کرے۔ ایک مرتبہ زینب عالیہ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سورہ مبارک روم کی 10ویں آیت کی تلاوت کی۔ میں نے جو سورہ انعام کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ آیات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ مجرم کا چہرہ پہچانا جائے۔ زینب بنت علی نے اسی منصب کے تحت ایک آیت کو دربار یزید میں پڑھا اور مجرم کے چہرے کو قیامت تک کے لیے دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ ایک مرتبہ آیت کا آغاز کیا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور برا انجام ہے ان کے لیے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا برا انجام ہے، ان کے لیے عاقبت کا انجام برا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب قرآن کی آیت کو مکمل کیا تو ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کر کے کہا اظننت یا یزید ہینا اخذت علینا اقطار الارض وضیقت آفاق السماء، یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے راستوں کو ہمارے لیے تنگ کر دیا ہے؟ کیا تو نے اس دنیا کو ہمارے لیے تنگ کر دیا؟ یہ تیری غلط فہمی ہے۔ فَمَحْلًا مَحْلًا لَا تَتِشْ جَهْلًا، ذرا دم لے، رک جا، ذرا ناک بمیں نہ چڑھا، زیادہ جہالت کی گفتگو نہ کر۔ تو نے قرآن کو بھلا دیا، تو نے قول پیغمبر کو بھلا دیا، اَنَّسَیْتَ قول اللہ عز وجل۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اس کے بعد سورہ آل عمران سے آیت کا آغاز کیا، 178 آیت
کا انتخاب کیا شہزادی زینب نے۔ اب دیکھیے وہ دعویٰ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا کہ باپ نے بنا دیا، امت نے بیعت کر لی، اور ایک مرتبہ شہزادی زینب کیا کہہ رہی ہے، کس آیت کا انتخاب کیا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ نے جو انہیں یہ مہلت دے دی ہے، جو ان کی رسی کو دراز کر دیا ہے، یہ اس لیے کہ شاید انہوں نے کوئی نیک کام انجام دیے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ان کی کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے انہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ یہ مہلت ہم نے انہیں اس لیے نہیں دی ہے کہ انہوں نے کوئی کار نیک انجام دے دیا ہے، بلکہ اس لیے انہیں یہ مہلت دی ہے تاکہ جو گناہ انہوں نے نہیں بھی کیے ہیں اس دنیا سے جانے سے پہلے ان گناہوں کو کر لے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے آئے مبارکہ کی تلاوت کر کے شہزادی زینب نے ظالم کو آشکار کر دیا، مجرم کے چہرے کو بے نقاب کیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ وہی جملہ استعمال کیا۔ دیکھیے یہ کمال زینب بنت علی ہے، یہ بصیرت زینب بنت علی ہے، یہ کمال ہے علی کی بیٹی کا کہ خطیب منبر سلونی کے اثرات بول رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اب من العدل یبن الطلقاء، یہ تیرا انصاف ہے اے رسول کے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے کربلا کا فاتح بول رہا ہے، یہ کسی شکست خوردہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی ایسی شخصیت کے الفاظ نہیں ہیں کہ جو شاید کسی طریقے سے کوئی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے یا ندامت کا اظہار کرے۔ نہیں، یہ تو فتح کے آثار ہیں، یہ تو ایک فاتح کے الفاظ ہیں جو کامیاب ہوا معرکہ کربلا میں۔ ایک مرتبہ وہی جملہ جو زینب کے بابا نے یزید کے باپ کو لکھا تھا کہ یبنت طلقاء، ارے تمہارا اور ہمارا مقابلہ، تم ہم سے مقابلہ کرتے ہو، تم ہمارے سامنے آتے ہو۔ مولا علی نے حاکم شام کو لکھا، نہج البلاغہ میں مکتوب موجود ہے، اے رسول کے آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ وہی جملہ شہزادی زینب نے کہا، اور ایک مرتبہ کہا تقدیروں کا حرائر کا و اماء کا و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا ولا غرب من کا ولا عجبا من فعلک۔ ارے یہ تیرا عدل ہے کہ تیری لونڈیاں، تیری کنیزیں، تیری باندیاں تو پردے کے اندر ہوں، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا، اور رسول کی آل، رسول کی نواسیاں بے چادر نامحرموں کے سامنے ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا ولا غرب منک ولا عجبا من فعلک، کوئی بعید نہیں ہے تجھ سے، یہ کوئی عجب نہیں ہے تیرا یہ کرنا۔ وَأَنَّا تُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الشُّهَدَاء نَبَتَ لَحْمُهُ بِالدِّمَاءِ السُّعَدَاء۔ ارے کیا بعید ہے تجھ سے، ظاہر ہے کہ تو انہی کی تو اولاد ہے، انہی کی تو اولاد ہے کہ جنہوں نے ہمارے اجداد کے کلیجے کو چبایا۔ ارے تیرا تو گوشت پوست، تیرا تو خون، تیرا تو جسم شہداء کا لہو پی کے بنا ہے۔ کس کمال پہ گفتگو کی علی کی بیٹی نے، اور ایک مرتبہ کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کر کے، ہمیں رسیوں میں جکڑ کر دیار بدیار پھرا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے چادر و مقنا ہمیں اسیر کر کے تو لایا، دربار کے اندر تو لے کر آیا، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے اوپر ظلم کر کے تو بڑا عزت والا بن گیا؟
اور ہم مظلوم ہو کے کیا بے عزت ہو گئے؟ وہی جملہ جو امیر المومنین نے یزید کے باپ کو لکھا تھا، وہی جملہ زینب عالیہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جب معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین کو لکھا کہ ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب آپ کو زبردستی رسیوں میں جکڑ کر بیعت کے لیے لایا جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ تم نے یہ بات کہہ کے میرے لیے خود شان بیان کر دی ہے، کیونکہ مظلوم ہونا انسان کے لیے بے عزتی نہیں، عزت کا مقام ہے، ظالم ہونا انسان کے لیے توہین و تذلیل ہے۔ وہی جملہ شہزادی زینب نے کہا کہ تو نے ہمارے اوپر ظلم کر کے کیا سمجھتا ہے کہ ہماری عزت کو تو نے کم کر دیا؟ نہیں، مظلوم ہونے میں عزت ہے۔ صاحب عزت وہ نہیں ہوتا کہ جو ظالم ہوتا ہے، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنی بصیرت کا اعلان کیا۔ یہ بڑے اہم جملے ہیں، یہ خطبے کا بڑا اہم پورشن ہے، اس کو آپ بڑی توجہ سے سماعت کریں۔ اب یہاں پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ظاہر ہے اگر میں یہ جملہ کہوں کہ یہ جملے زینب بنت علی کے علم غیب کی دلیل ہیں تو ممکن ہے کہ علماء اس کی کچھ تعویل کریں اور علماء اس سلسلے میں کچھ مختلف آراء کو بیان کریں، لیکن اتنا تو حق ہے مجھے کہنے کا کہ میں کہوں کہ یہ جملے زینب عالیہ کی بصیرت کی دلیل ہیں۔ وہ بصیرت جو خطیب منبر سلونی کی بیٹی جس بصیرت کے تحت اس کی نگاہ قیامت تک دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کر کے کہا وَلَا تَمْحُ ذِكْرَنَا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا، تو لوگوں سے ہمارے دلوں سے ہم لوگوں کے دل سے ہماری یاد کو مٹا نہیں پائے گا، تو ہمارے نام کو اب ختم نہیں کر سکے گا۔ جیسے زمانہ آگے بڑھے گا میرے بھائی کا نام پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ شب و روز کا آنا جانا میرے بھائی کی عزاداری کو ختم نہیں کر سکے گا۔ جیسے جیسے زمانہ گزرے گا میرے بھائی کا نام بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین و آسمان میرے بھائی کے ذکر سے بھر جائے گا۔ دیکھیے آج آ گیا وہ زمانہ، آج وہ وقت ہے جو زینب بنت علی کی بصیرت کی گواہی دے رہا ہے، زینب بنت علی کے ایک ایک جملے پر گواہ بنا ہوا ہے۔ آج کون سا ایسا زمین کا حصہ ہے، کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے، کون سا قریہ ہے کہ جہاں سے ہائے حسین وائے حسین کی صدا نہ آ رہی ہو۔ آج 40 کا دن گزرا، آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر، دیکھا چینلز کے اوپر، آپ نے دیکھا کہ ہر مقام پہ دنیا کے 40 امام حسین منایا جا رہا ہے۔ یا حسین وا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مجالس و گریہ و ماتم و عزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل بصیرت زینب بنت علی ہے کہ اس وقت زینب بنت علی نے کہہ دیا کہ تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، تو اب ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا میرے بھائی کی عزاداری پھیلتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ شہزادی زینب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدْ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدْ، اور تیرے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں۔ دیکھیے کہ کچھ ابھی دربار یزید میں گفتگو ہو رہی ہے، قید خانے میں حسین کی بیٹی جب قید خانے میں مرے گی، شہید ہوگی، تو اسی شام کے اندر اراکین حکومت تلواریں لے کر آ جائیں گے، ارے تو نے آل رسول کو قتل کر دیا۔ شہزادی زینب کہہ رہی ہیں تیرے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں، ایامک الا عدد و جمعک الا بدد۔ یہ جو مجمع تو نے اپنے گرد لگایا ہوا ہے نا، یہ بہت جلدی منتشر ہونے والا ہے۔ یوم ینادی المنادی علی لعنت اللہ علی الظالمین، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب منادی صدا دے رہا ہوگا، ہاں لعنت ہے، ظلم کرنے والوں پر لعنت ہے، ظالموں پر لعنت ہے۔ اور خالی تو ہی نہیں بلکہ جن لوگوں نے سلطنت کی بساط بچھانے میں تیری مدد کی ہے، جن نے تیری مدد کی ہے، تیرے
اجداد کے نے جو مدد کی ہے تیری حکومت کی بساط کو بچھانے کے لیے، ان سے بھی حساب لیا جائے گا۔ وہ بھی ان ظالمین کے اندر شامل ہیں کہ جنہوں نے اس ظلم کے اندر حصہ ڈالا ہے۔ دیکھیے شہزادی زینب نے بتا دیا کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، جو ظالم کی مدد کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو ظلم کو ہوتا ہوا دیکھے اور علم احتجاج بلند نہ کرے وہ بھی ظلم پر شریک ہوتا ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو گھبرائیے نہیں اس جملے سے، گھبرائیے نہیں اس جملے سے۔ اگر زیارت میں پڑھ رہے ہیں تو گھبراہٹ نہ ہو، قرآن نے اس جملے کو صرف کیا ہے، بار بار قرآن نے اس جملے کو صرف کیا ہے۔ قرآن نے رسول کو اذیت دینے والے پہ لعنت کی ہے، قرآن نے ظالم پہ لعنت کی ہے، قرآن نے جھوٹے پہ لعنت کی ہے۔ گھبراہٹ نہ ہو، پیغمبر نے اس جملے کو صرف کیا ہے۔ ظاہر ہے شہزادی زینب بنت علی جو اس منصب کو لے کر آئی ہیں، دربار یزید میں خطبہ دے رہی ہیں، زینب نے بتایا ہاں میں کسی ایسے لفظ کو صرف نہیں کروں گی کہ جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ اگر صرف کیا ہے زینب بنت علی نے تو اسی لیے اس جملے کو صرف کیا کیونکہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، اور آخر میں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظالمینا۔ پروردگار میرا حساب ان سے لے، میرے حق کا حساب ان ظالموں سے لے، اب یہ انتقام تیرے اوپر ہے، تیرے ذمہ ہے۔ ہاں اللہ ہی لے گا، اللہ ہی لے گا، اس بارہویں کے وسیلے سے لے گا، وہ بارہواں سبب ہے، وہ جب بارہواں آئے گا تو وہ خود انتقام لے گا۔ وَاحْلُلْ غَضَبَكَ عَلَىٰ مَنْ سَفَكَ دِمَاءَنَا، پروردگار ان پر اپنے غضب کو نازل فرما کہ جنہوں نے ہمارا پاک خون بہایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ان جملوں پر ختم کیا ہے خطبے کو، فَوَاللَّهِ الَّذِي شَرَّفَنَا بِالْوَحْيِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْانْتِخَابِ لَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے گھرانے کے لیے وحی کو قرار دیا ہے، جس نے ہمارے گھرانے کے لیے نبوت کو قرار دیا ہے، جس کی نگاہ انتخاب رکی ہے تو ہمارے گھرانے کے لیے رکی ہے۔ ہمارے گھر میں وحی نازل ہوتی تھی، ہمارے گھر میں قرآن آیا ہے، ہمارے گھر میں دین آیا ہے، ہمارے گھر میں شریعت آئی ہے۔ ارے تو ہمارا مقابلہ کرے گا، تو ہمارے مقابلے پر آئے گا، تو چاہے کچھ بھی کر لے تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حق حق رہتا ہے، باطل باطل رہتا ہے۔ بس عزیزوں آج اربعین کا دن اور شہزادی زینب کا یہ کلام آپ تک پہنچے، اور یہ کلام قیامت تک کے لیے اس بات پر دلیل ہے کہ کربلا کی فاتح زینب بنت علی ہے۔ زینب بنت علی نے یہ خطبہ دے کے بتا دیا، آیات الہی کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو زینب 1,24,000 انبیاء و پیغمبر کی شریعت و دین کو بچا کے لے کر جا رہی ہے شام سے مدینے، اور سید سجاد ساتھ ہیں، اسی لیے زینب شریکت الحسین ہے۔ آدھا کام جو کام عصر عاشور تک حسین نے کیا اسی کام کو مکمل زینب عالیہ نے، اور یہ مقام تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرمایا دنیا کو پتہ چلنے لگا آل رسول قیدی بن کر آئے ہیں، ارے یہ تو نبی کی نواسی ہے، ارے یہ تو علی کی بیٹی ہے، بس عزادارو قید خانے میں اہل بیت گئے، اور جو شہزادی زینب نے کہا تھا کہ چند دن تیرے باقی رہ گئے ہیں، آہستہ آہستہ دنیا کو معلوم چلتا گیا کہ اہل بیت پہ ظلم ہوا، اہل بیت نے اپنے آپ کو قربان کر دیا نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ جو عالم ارواح سے وعدہ کیا تھا حسین ابن علی نے نانا کہ میں پروردگار لبیک، میں بچاؤں گا، میں تیرے دین کو بچاؤں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، سب کچھ قربان کر دوں گا، اپنا گلا کٹا دوں گا، بھائی کی نشانی کو قربان کروں گا، ہاں میں 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پر شہید کراؤں گا، ارے میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کو کھینچوں گا۔ عزادارو وہ عہد جو عالم ارواح میں حسین ابن علی نے کیا تھا، اس عہد کی تکمیل میں زینب برابر کی شامل ہیں، اسی لیے شریکت الحسین ہیں۔ بس عزیزوں آج
40 کا دن بھی تمام ہوا. بڑی تمنا ہے زینب کی, بڑی چاہت ہے زینب کی کہ میرے بھائی کا چہلم مناؤ, میرے بھائی کا 40 مناؤ, کیونکہ جب پہلا 40 آیا تو اہل بیت قید خانے میں تھے. بس عزادارو, قید سے جب رہائی ملی تو کیا کہا شہزادی زینب نے, کیا کہا کہ جا کے یزید سے کہہ دو ہماری شرطیں ہیں. بس میں یہیں پہ روکوں گا. شرطیں کون منواتا ہے مجھے بتائیے؟ کیا ہارنے والا شرطیں منواتا ہے؟ کہ اگر مثال کے طور پہ کسی قیدی کو رہا کیا جائے تو آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسا قیدی دیکھا ہے کہ جس کو رہا کیا جا رہا ہو اور وہ کہے کہ میری رہا ہونے کی شرطیں ہیں؟ یعنی زینب عالیہ نے بتا دیا کہ قیدی ہم نہیں ہیں, اپنی فکر کا قیدی وہ ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا ہے. ہم فتح یاب ہو کے جا رہے ہیں, ہم کربلا سے کامیاب ہو کے لوٹے ہیں, ہم نے دین کو بچا لیا, ہم نے نانا کے نام کو بچا لیا, ہم نے قرآن کو بچا لیا. ایک مرتبہ کہا ہماری شرطیں ہیں. شرط فاتح منواتا ہے, جو فتح یاب ہوتا ہے وہ شرطیں منواتا ہے. زینب نے کہہ کے فتح کا اعلان کر دیا. جو مورخ نے یہ لکھا کہ عصر عاشور 2 فوجیں تھیں, ایک فوج ظاہری طور پہ جیت گئی, دوسری فوج کو شکست ہو گئی. یہ کیوں لکھا مورخ نے؟ اس لیے اس نے عصر عاشور کربلا کا فیصلہ کر دیا. آ کے دیکھے کہ جب قیدیوں کو رہائی ملی وہ ہے وقت کہ جب کربلا کا فیصلہ ہونا ہے. فتح کا اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کہ وہی حسین ابن علی جس کے نام کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا. شہزادی زینب نے کہا کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ایک گھر خالی کرایا جائے کہ جہاں پر ہم حسین ابن علی کا ماتم کریں, ہم شہداء کا ماتم کریں. جب ہم گریہ کرتے تھے ظالم تماچے مارتے تھے, ظالم اذیتیں دیتے تھے. عزیزو, ایک گھر خالی ہوا اور وہاں پر اہل بیت جمع ہوئے اور حسین کا ماتم ہوا, شہداء کا ماتم ہوا. 1 ہفتے تک ہائے حسین وائے حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. وہی شام کی سرزمین کہ جہاں سے یزید حسین کا نام مٹانا چاہتا تھا, اسی سرزمین شام میں یا حسین واہ حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ ہے زینب بنت علی کی فتح کا اعلان, یہ ہے حسین ابن علی کی فتح کا اعلان. اور عزیزو, دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کیا جائے. بس عزادارو, کس طریقے سے جب گھر خالی ہوا اور ماتم شروع ہوا, ہر بی بی اپنے وارث کے سر کو گود میں لے لیتی, ماتم شروع ہو جاتا. قاسم کا سر آیا, حسن کی بیوہ نے اپنی آغوش میں لے لیا. اکبر کا سر آیا, اکبر کی ماں نے اپنی آغوش میں لے لیا. عزادارو, شہداء کے سر آئے, اصحاب حسین کے سر آئے. وارثہ بی بی آگے بڑھتی, سر کو اپنی گود میں لے لیتی, ماتم شروع ہو جاتا. اور آخر میں جب حسین ابن علی کا سر آیا, ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے بڑھی, بھائی کا سر آغوش میں لیا. جو قیامت برپا ہوئی, ہر طرف سے یا حسین وائے حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی. ایک مرتبہ جب ہر وارثہ بی بی اپنے شہید کو رو رہی تھی نا, تو کسی نے دیکھا کہ ایک گوشے میں 2 چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں, ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. تو کسی نے کہا ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ارے یہ نہ کہو, ماں موجود ہے, لیکن جن کو صدقے کر دیا, جن کو قربان کر دیا, زینب ان کا ماتم نہیں کرے گی. اور محمد کا کبھی پرسہ نہیں لیا زینب عالیہ نے. جب بھی پرسہ لیا, بھائی کا پرسہ لیا, جب بھی ماتم کیا حسین ابن علی کا ماتم کیا. یا میں کہوں کہ یہ وہ شہید بچے ہیں کہ جن کو کربلا میں ماں کا رونا بھی نصیب نہیں ہوا ہے. زینب جب بھی روئی ہے, بھائی پہ روئی ہے, حسین کا ماتم کیا ہے. بس عزادارو, جب چلے ہیں, ایک مرتبہ جب بشیر بن جزلم کو منتخب کیا گیا کہ لے کر جائے گا قافلے کو, سواریاں لائی گئیں. شہزادی زینب جب آئیں تو دیکھا کہ کس طرح سے ریشمی پردے ڈلے ہوئے ہیں سواریوں کے اوپر, محملیں سجی ہوئی ہیں. عزادارو, یہ وہی اہل بیت ہیں جو بے پالان کے اونٹوں سے
پھر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام، یہ وہی اہل بیت ہے۔ جب دیکھا ہوگا نا کہ عماریاں سجی ہوئی ہیں، ریشمی پردے ڈلے ہیں، تو زینب کو یاد تو آیا ہوگا کہ یہی اہل بیت تھے۔ بے پالان کے اونٹ پر سکینہ کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، اور اگر اس وقت کی عماریاں ہوتی، یہ معاملے ہوتی، تو حسین کی بیٹی اونٹ سے نہ گرتی، سواری سے نہ گرتی۔ عزادارو، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد جا کر کہہ دو کہ زینب ان محملوں میں نہیں بیٹھے گی، ان ریشمی پردوں میں زینب نہیں بیٹھے گی۔ ارے ہم 72 کے سوگوار ہیں، ارے ہم اپنا گھر لٹا کر آ رہے ہیں، سیاہ پردے لگائے جائیں، سیاہ پرچم ساتھ رکھے جائیں۔ بس عزادارو، سیاہ پردے لگا دیے گئے، سیاہ پرچم ساتھ لیے گئے۔ اب جو قافلہ چلا، 72 کا سوگوار قافلہ، ایک مرتبہ جب شاہراہ تک پہنچے نا تو 2 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ مدینے جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی بشیر نے قافلے کو مدینے کی طرف رخ کیا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد قافلے کو روکو، ہم مدینے ابھی نہیں جائیں گے، ہم ابھی نانا کے روضے پہ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے میں کربلا جاؤں گی، ارے پہلے بھائی کی قبر پر بیان کروں گی، پہلے عباس کی قبر پر بیان کروں گی۔ عزادارو، قافلے کا رخ مڑا، اب چلے کربلا کی طرف۔ بس عزادارو، ادھر 40 کا دن، آج ہی کا دن ہے کہ ایک طرف سے زینب عالیہ جا رہی ہیں، سید سجاد جا رہے ہیں کربلا کی طرف، اور ادھر سے جابر بن عبداللہ اپنے غلام عطیہ اوفی کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے غلام کو کہا ارے مجھے کربلا لے چل، حسین مارے گئے، میں حسین کی قبر کی زیارت کروں۔ عزادارو، یہ عظمت ہے 40 کی کہ 40 کے دن ایک طرف سے اہل بیت آ رہے ہیں، دوسری طرف سے سرکار جابر آ رہے ہیں۔ جب جابر کے غلام نے کہا نا، جب پہنچے کربلا کی سرزمین کے قریب تو ایک دہقان کام کر رہا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ زمین کون سی ہے؟ کہا یہ کرب و بلا ہے۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ جابر نے اپنے غلام سے کہا یہیں رک جا۔ سواری سے اترے جابر اور کہا ہم پیدل چلیں گے۔ دیکھیے یہ عظمت ہے پاپ آدھا چلنے کی قبر حسین کی طرف، یہ ہے عظمت کہ جابر نے کہا ہم پاپ آدھا جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب قریب پہنچے نا تو کہتا ہے غلام کہا کچھ قبریں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کے مولا کی قبر کون سی ہے؟ ارے جابر کیا بتائے کہ پشت رسول پر سوار ہوتے ہوئے حسین کو جابر نے دیکھا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں اپنے غلام سے عطیہ اوفی سے کہا ایسا کر مجھے ان قبروں کے درمیان لے جا کے کھڑا کر دے، بس مجھے خود معلوم ہو جائے گا میرے مولا حسین کی قبر کون سی ہے۔ ایک مرتبہ جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو، 40 کا پہلا سلام جابر کر رہے ہیں کہ مولا میرا سلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے میرا سلام۔ ایک مرتبہ جب جابر نے سلام کیا، حسین کی قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر، چچا جابر حسین کا سلام لو۔ ادھر جواب سلام
کلام سنا. غلام سے کہا نابینا ہو چکے ہیں نا جابر, غلام سے کہا مجھے اس قبر پر لے چل, یہی میرے مولا کی قبر ہے. ایک مرتبہ قبر کے قریب پہنچے, اپنے آپ کو قبر پہ گرا لیا, اپنے آپ کو قبر پہ گرا لیا. جیسا ہی حسین کی آواز سنی, ایک مرتبہ جابر بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے, خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں. جیسا ہی دیکھا نا جابر نے کہا مولا اتنے زخمی ہو گئے, مولا اتنے زخمی ہو گئے, مولا اتنے زخم لگے ہوئے ہیں. امام زین العابدین سے جب پوچھا تھا نا, کہا کہ کتنے زخم آئے تھے آپ کے بابا کے جسم پر. ایک مرتبہ چوتھے امام نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی کے نک کی طرف اشارہ کیا, کہا اس کو دیکھ رہا ہے, بس سمجھ لے کہ اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پہ سلامت نہیں تھی. سر تا پا زخم تھے, سینہ جلنی, بازو جلنی, سر تا پا زخم تھے. عزادارو, ایک مرتبہ جب جابر کی آنکھ کھلی, کیا دیکھتے ہیں, دور سے ایک فوج آ رہی ہے, ایک قافلہ آ رہا ہے. جیسے ہی قریب آنا شروع ہوا تو عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ جابر سے کہا لگتا ہے ابن زیاد کو علم ہو گیا کہ آپ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کو آئے ہیں, اس نے قتل کرنے کے لیے فوج بھیج دیا. جابر کہتے ہیں ارے اچھا ہے, جمال رسول کو اس نے قتل کر دیا تو ایسی زندگی کا کیا کام ہے. عزادارو, جب قافلہ قریب آیا نا تو ایک مرتبہ عطیہ اوفی نے کہا, جابر کو کہا ایسا لگ رہا ہے کہ اماریاں ہیں, سیاہ پرچم ڈلے ہوئے ہیں اور ایک کوئی بزرگ ساتھ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, ریش سفید ہے. عزادارو, جب قریب آیا قافلہ, ایک مرتبہ جابر نے مخاطب ہو کے کہا اے ضعیف تم کون ہو, یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام زین العابدین کہتے ہیں چچا جابر, میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین. ایک مرتبہ جب جابر نے کہا ارے میرا غلام تو ابھی کہہ رہا تھا کہ کوئی ضعیف ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, ری سفید ہے. ارے زین العابدین کو جب دیکھا ہوگا, ایک مرتبہ کہا میں نے تو حسین کو گودوں میں کھلایا ہے, یہ تو حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہے, تو کمر کیسے جھک گئی, ریش کے بال سفید کیسے ہو گئے. ایک مرتبہ امام زین العابدین کہتے ہیں چچا جابر میں تنہا نہیں آیا, ارے زینب بھی ساتھ ہے, ام کلثوم اور رقیہ بھی ساتھ. ایک مرتبہ جب جابر قریب گئے, ایک مرتبہ علی زین العابدین کو سینے سے لگایا. میرا مولا کہتا ہے چچا آہستہ, ارے گلے میں خاردار طاق تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. بس عزادارو, جیسے ہی جابر قریب گئے نا قبر حسین کے, تو ایک مرتبہ قبر حسین سے پھر صدا آئی تھی, کہا جابر ذرا سا دور ہٹ جا, جابر قبر سے دور ہٹ جا. ایک مرتبہ جابر گھبرا گئے, کہا مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی, مولا اپنی قبر سے مجھے دور کیوں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی, کہا جابر دور ہٹ جا, میری بہن زینب قید خانے سے رہا ہو کر بھائی کی قبر پر آ رہی ہے. عزادارو, قافلہ قریب آیا, شہزادی زینب ایک مرتبہ جب بھائی کی قبر پر نگاہ پڑی, ایک مرتبہ اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرا لیا اور کہتی ہے بھیا جو امانت مجھے دی تھی وہ امانت نہ لا سکی. ارے سکینہ قید خانے میں زندان میں مر گئی, وہی اس کی قبر بنا کر آ رہی. یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس, یا حسین یا عباس.
شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے، پھٹتا ہے کلیجا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے، پھٹتا ہے کلیجا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، ہمراہ میرے آئے ہیں یا سید سجاد، ہم ہو گئے برباد، ہم ہو گئے برباد، اب شام کے زندان میں سوتی ہے سکینہ، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، عباس نہ تھے ساتھ مصیبت کا سفر تھا، دشمن تھا زمانہ، دشمن تھا زمانہ، ہر گام قیامت سہی وعدہ ہوا پورا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، بچے نہیں گھر ہو گیا ویران ہمارا، ہے کون سہارا، ہے کون سہارا، بتلاؤ کہ زینب رہے کس کے لیے زندہ، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ یہ زینب کا بیان تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، بازو پر نشارہ سکے ہے جاؤں میں کیسے، دکھلاؤ تو کیسے، دکھلاؤ تو کیسے، مل جائے تیرے پائیں تھی
ایک خبر کا گوشہ، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ رہنا کا بیاں تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا۔ والی میرا دیکھے گا نشہ رنج و محن کے، یہ نیل رسن کے، یہ نیل رسن کے، کس طرح سے دیکھوں گی میں بے کس کا تڑپنا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ زینب کا بیاں تھا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا۔ رہ جاؤں میں اس دشت مصیبت میں یہ بولو، یا جاؤں وطن کو، یا جاؤں وطن کو، بتلاؤ کہ کیا حکم ہے اس وقت تمہارا، گھر جا کے کروں کیا، گھر جا کے کروں کیا، شبیر کی تربت پہ سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ جب ہوگا سوانے پہ خورشید و قیامت، جب ہوگا سوانے پہ خورشید و قیامت، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، بڑھتا ہی چلا جائے گا شبیر کا ماتم، قائم جو غم شہ کے علمدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ہم قبر میں سو جائیں گے جب بے خبری سے، ماتم کے نشاں روح میں بیدار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، ہر چیز کو دنیا میں فنا ہونا ہے ایک دن، قائم غم شبیر کے آثار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ جنت میں اگر مجلس شبیر نہ ہوگی، جنت میں اگر مجلس شبیر
بیر نہ ہوگی، ہم اہل عزا خلد سے بیزار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، ایک بار ذرا نام علی لے کے تو دیکھو، مشکل میں مددگار وہ ہر بار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ بے جان خداؤں سے کہا بنت اسد نے، بے جان خداؤں سے کہا بنت اسد نے، کعبے میں تو اب حیدر کرار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا، زینب کا کھلے سر بھر در بار میں جانا، سجاد اسی درد سے بیمار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ وہ مشق کا چھدنا، وہ سکینہ کا بلکنا، وہ مشق کا چھدنا، وہ سکینہ کا بلکنا، عباس کے سینے پہ صداوار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے، سائے میں سیدہ کے عزادار رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی زہرا و ویلا، یا ابن الزہرا و ویلا، یا ابن الزہرا و ویلا، یا ابن الزہرا و ویلا، ہائے شہید کرب و بلا، ہائے شہید کرب و بلا، یا ابن الزہرا و ویلا، باویلا 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 یا علی، ہائے 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 ہائے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین وسید الوسین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی ایہا المجتبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وتسعة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام وجميع الشهداء کربلا، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس بن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، غريبا شهيدا مدفونا بأرض توس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا خليفة الرحمن. عجل الله تعالى فرجك واستحل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.